بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں نبیل شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل نبیل شاہ آفیشل۔ قصص الانبیاء کی سلسلہ وار سیریز کے چیپٹر نمبر 35 میں آج کے اس ویلاگ میں حضرت زکریا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا ذکر کروں گا۔ دوستو، اس ویلاگ کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میں ان دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جنہوں نے میری اس کاوش قصص الانبیاء سیریز کو اتنا زیادہ پسند کیا، ڈھیروں لائکس، کومنٹس اور میرے چینل کو اتنی بڑی تعداد میں سبسکرائب کرنے کے لیے بھی میں آپ سب کا تہ دل سے مشکور ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، آپ سب کے پرزور اصرار پر میں نے قصص الانبیاء کے نام سے ایک مکمل سیریز کا آغاز کیا ہے، جہاں میں ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے سید المرسلین خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ان مشہور و معروف انبیاء کرام علیہ السلام کی سیرت طیبہ پر قرآن و احادیث مبارکہ کی روشنی میں تفصیل سے بات کروں گا، تاکہ بحیثیت مسلمان خاص طور پر ہمیں اپنے انبیاء کرام کی سیرت طیبہ کا علم ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ اس تمام سیریز کو انتہائی دلچسپ اور آسان الفاظ میں پیش کیا جائے گا، تاکہ آپ اسے اچھی طرح سمجھ کر اپنی زندگی ان انبیاء کرام کی سیرت و تعلیمات کے مطابق گزاریں، جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص انعامات نازل فرمائے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان انعام یافتہ شخصیات کے صدقے سے ہم پر اپنا خاص فضل و کرم عنایت فرمائے، آمین، اور ہماری آخرت کو سنوار دے۔ دوستو، آج کے اس ویلاگ میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں کیا فرمایا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کون ہے؟ حضرت زکریا علیہ السلام کا کسب معاش کیا تھا؟ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی پیدائش کب ہوئی؟ حضرت زکریا پر حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی کفالت کی ذمہ داری کیسے عائد ہوئی؟ حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم سلام اللہ علیہ سے کس طرح نشان قدرت کا مشاہدہ کیا؟ حضرت زکریا علیہ السلام نے اولاد کے لیے کیا دعا فرمائی؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کس طرح قبول فرمائی؟ سورہ مریم میں حضرت زکریا کا قصہ کس طرح بیان کیا گیا ہے؟ بنی اسرائیل نے کس طرح اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی؟ حضرت زکریا علیہ السلام کی وفات کب اور کیسے ہوئی؟ مگر اس سب سے پہلے کہ میں ویڈیو میں آگے بڑھوں، اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل نبیل شاہ آفیشل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیجئے، اور ساتھ میں دیے ہوئے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کرنا نہ بھولیے گا، تاکہ آپ کو بر وقت میری آنے والی تمام ویڈیوز ملتی رہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں کیا فرمایا؟ دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جن انبیاء کرام کے سبق آموز واقعات کا ذکر فرمایا ہے، ان میں ایک حضرت زکریا علیہ السلام بھی ہے۔ قرآن کریم کی سورۃ الانعام آیت نمبر 85 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وزکریا ویحییٰ وعیسیٰ والیاس کل من الصالحین۔ اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس کو، یہ سب نیک لوگوں میں سے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کون ہے؟ دوستو، حضرت زکریا علیہ السلام حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنی اسرائیل کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا۔ دوستو، قرآن کریم اور سیرت کی کتب میں آپ کی حیات مبارکہ کے بارے میں بہت زیادہ تفصیل موجود نہیں، تاہم قرآن کریم کی 4 صورتوں میں، یعنی سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 37 تک 41، سورۃ الانعام کی آیت نمبر 85، سورۃ المریم کی آیت نمبر 2 سے لے کے 11 تک، اور سورۃ الانبیاء کی آیت 89 سے لے کے 90 تک، اور کچھ احادیث مبارکہ میں آپ کا تذکرہ ہے، جس سے آپ کے بارے میں کچھ آگاہی حاصل ہوتی ہے۔ نیز بائبل میں ایک باب صحیفہ زکریا کے نام سے ہے، لیکن وہ یہ زکریا نہیں ہے جن کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے۔ دوستو، فتح الباری جلد 6 کے مطابق
تورات والے زکریا کی ولادت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے 500 سال قبل بیان کی گئی ہے، جبکہ قرآن کریم میں جن زکریا علیہ السلام کا ذکر ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم کی مربی اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے والد ماجد ہیں۔ دوستو، حضرت زکریا علیہ السلام کی اہلیہ اور حضرت مریم کی والدہ آپس میں بہنیں تھیں۔ یوں حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے خالو تھے۔ آپ نبی ہونے کے علاوہ بیت المقدس کے امام، خادم اور ایک روحانی شخصیت تھے۔ لوقا کی انجیل میں اس منصب کو کاہن کہا گیا ہے۔ دراصل بنی اسرائیل میں کاہن ایک مذہبی اور روحانی عہدہ تھا جس کے ذمہ ہیکل سلیمانی اور بیت المقدس کی مذہبی رسومات کو انجام دینا تھا۔ آپ کے والد کے نام کے بارے میں مفسرین نے مختلف اقوال تحریر کیے ہیں۔ حافظ ابو قاسم ابن عساکر اپنی مشہور کتاب حافل میں فرماتے ہیں کہ آپ کے والد محترم کا اسم گرامی برخیا تھا۔ حضرت زکریا کا کسب معاش کیا تھا؟ دوستو، حضرت زکریا علیہ السلام بھی دیگر انبیاء اکرام کی طرح اپنے ہاتھ سے کام کرتے تھے، جس کی تصدیق مسند احمد کی اس حدیث مبارکہ سے ہوتی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت زکریا علیہ السلام بڑھائی تھے، یعنی ترخان تھے۔ دوستو، دنیا میں جتنے بھی انبیاء کرام مبعوث فرمائے گئے، انہوں نے ذریعہ معاش کے لیے کسی نہ کسی پیشے کو ضرور اپنایا۔ وہ اپنی روزی اپنے ہاتھ کی محنت سے پیدا کرتے اور اپنے معاش کا بوجھ کسی دوسرے پر نہ ڈالتے۔ کسی سے دین حق کے کام کی اجرت طلب نہیں کرتے تھے، بلکہ یہ اعلان فرماتے تھے، اور میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، میری اجرت تو اللہ رب العالمین ہی پر ہے۔ دوستو، خصائص القبریٰ اسعد الغابہ میں مفسرین تحریر فرماتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں بھیجے گئے تو ان کے پاس جنت کے پودوں کے بیج تھے۔ انہوں نے کاشتکاری کی اور سب سے پہلے آٹا پیس کر روٹی بنائی، نیز 70 پوشی کے لیے جانوروں کی کھالوں کا لباس تیار کیا۔ یہ سب کام حضرت جبریل علیہ السلام نے انہیں سکھائے۔ حضرت شیخ علیہ السلام نے تعمیرات کا کام کیا، شہروں اور قلعوں کی بنیاد رکھی، بابل اور سوس آپ ہی نے آباد کیے۔ حضرت نوح علیہ السلام لکڑی کا کام کرتے تھے، وہ بھی بڑائی تھے، آپ نے کشتیاں بنائی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے کپڑا بننا، ناپ تول اور اسلحہ بنانے کا طریقہ ایجاد کیا۔ حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام تجارت کیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کھیتی باڑی کے علاوہ تعمیراتی کام بھی کیا کرتے تھے، انہوں نے خانہ کعبہ تعمیر کیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام تیر کمان بھی بنایا کرتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام اونٹ، بھیڑ، بکریاں پالتے اور ان کے دودھ سے معاش تلاش کرتے۔ حضرت لوط علیہ السلام کھیتی باڑی کرتے، اور حضرت اسحاق، حضرت یعقوب اور ان کے فرزند بکری چرایا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کھیتی باڑی کے ساتھ بکریاں بھی چرایا کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے لوہا نرم فرما دیا تھا، آپ لوہے سے ذرا دیگر اوزار بنایا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام عظیم الشان سلطنت کے مالک تھے، آپ کا زیادہ تر وقت سفر میں گزرتا تھا۔ وقت ملتا تو آپ اپنے ہاتھ سے پنکھے اور زنبیلیں بناتے۔ امام الانبیاء سید المرسلین حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچپن میں بکریاں چرائیں۔ نبوت ملنے سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے لیے مزاربت کی بنیاد پر تجارت کی، اور حضرت عبداللہ بن صاحب کے ساتھ شراکت داری میں بھی کاروبار فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن صاحب فرماتے ہیں کہ میں زمانہ جاہلیت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شریک تجارت تھا۔ جب مدینہ منورہ حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا، مجھے پہچانتے ہو؟ میں نے عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ، آپ تو میرے بہت اچھے شریک تجارت تھے، کسی بات کو ٹالتے نہ کسی بات پر جھگڑا کرتے۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہ کی پیدائش کب ہوئی؟
دوستو بیت المقدس کے امام اور مذہبی پیشوا عمران بن ناشی اور ان کی اہلیہ حنا بنت فاقود نہایت نیک اور پارسا انسان تھے. دونوں اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق بسر کرتے تھے. تاہم طویل عرصہ گزر جانے کے باوجود اولاد سے محروم تھے، جس کے لیے دونوں اللہ کے حضور دست بدعا بلند کر رکھتے تھے. دعا قبول ہوئی اور انہیں اولاد کی نعمت سے نوازا گیا. انبیاء کرام سابقین کی شریعت میں عبادت کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ اپنی اولاد میں سے کسی ایک بچے کو دینی کاموں کے لیے وقف کر دیا جاتا اور پھر اس بچے سے دنیا کا کوئی کام نہ لیتے. حضرت عمران کی بیوی نے بھی منت مان لی. قرآن پاک کی سورۃ آل عمران آیت نمبر 35 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے اذ قالت امرأة عمران ربی انی نذرت لك ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم. جب عمران کی بیوی نے کہا اے میرے پروردگار، بے شک میں نے تیرے لیے اس کی نظر مانی جو میرے پیٹ میں ہے کہ آزاد چھوڑا ہوا ہوگا، سو مجھ سے قبول فرما، بے شک تو ہی سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے. دوستو فتح القدیر میں مفسرین لکھتے ہیں کہ جب ان کے یہاں بیٹی پیدا ہوئی تو کہنے لگی اے میرے پروردگار مجھے تو لڑکی ہوئی ہے. ان کی اس گفتگو میں حسرت کا اظہار تھا اور عذر بھی تھا. حسرت اس طرح کہ میری امید کے برعکس لڑکی ہوئی، اور عذر یوں کہ نظر سے مقصود تو تیری رضا کے لیے ایک خدمتگار وقف کرنا تھا، اور یہ کام مرد ہی زیادہ بہتر طریقے سے کر سکتا تھا. اب جو کچھ بھی ہے تو اسے جانتا ہے. دوستو حضرت عمران کا انتقال حضرت مریم کی ولادت سے پہلے ہی ہو چکا تھا. آپ کی والدہ نے آپ کا نام مریم رکھا اور فرمایا اے اللہ میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں. دوستو قرآن پاک کی سورۃ آل عمران آیت نمبر 36 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُ أُنْثَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَىٰ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. پھر جب اسے جنا تو کہا اے میرے رب میں نے لڑکی جنی ہے اور اللہ زیادہ جاننے والا ہے. جو اس نے جنا اور لڑکا اس لڑکی جیسا نہیں، اور بے شک میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، اور بے شک میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں. دوستو صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اسے چھوتا ہے جس سے وہ چیختا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شیطان کے چھونے سے محفوظ رکھا. حضرت زکریا علیہ السلام پر حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی کفالت کی ذمہ داری کیسے عائد ہوئی؟ دوستو حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ اپنی نظر پوری کرنے کی نیت سے نومولود مریم کو لے کر بیت المقدس پہنچی. وہاں مسجد کے مجاور خاوند اور کاہن موجود تھے جن میں حضرت زکریا علیہ السلام بھی شامل تھے. حضرت مریم کی والدہ نے کہا اس بچی کے متعلق نظر مان چکی ہوں، اب یہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے آپ لوگوں کے پاس رہے گی. چونکہ وہ حضرت عمران کی بیٹی تھی جو مسجد کے امام اور ایک روحانی بزرگ تھے، لہٰذا سب کی خواہش تھی کہ بچی اسے مل جائے. دوستو حضرت زکریا علیہ السلام کا استدلال تھا کہ بچی کی ماں ان کی اہلیہ سگی بہنیں ہیں، نیز خالہ ماں کی ہم نوا ہوتی ہے، اس لیے بچی کی پرورش پر ان کا حق زیادہ ہے. تاہم دیگر افراد اس پر راضی نہ ہوئے تو قرہ اندازی کا فیصلہ کیا گیا، جس پر تینوں بار قرہ حضرت زکریا علیہ السلام کے ہی نام کا نکلا. یوں اللہ تعالیٰ نے آپ کو حضرت مریم علیہ السلام کا سرپرست بنا دیا. آپ نے بڑے ذوق و شوق سے ان کی پرورش شروع کر دی.
انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام کو اپنے گھر ہی میں رکھا، لیکن جب وہ ذرا سمجھدار ہو گئی تو انہیں مسجد سے متصل ایک حجرے میں منتقل کر دیا، جبکہ رات کو وہ اپنی خالہ ہی کے پاس آ کر سو جایا کرتی تھی۔ حضرت زکریا نے حضرت مریم سلام اللہ علیہ سے کس طرح نشان قدرت کا مشاہدہ کیا؟ دوستو، حضرت زکریا علیہ السلام جب حجرے سے باہر جاتے، حفاظت کے نقطہ نظر سے باہر سے قفل لگا دیا کرتے، لیکن جب واپس آتے تو یہ دیکھ کر حیران رہ جاتے کہ حضرت مریم کے پاس بے موسم کے نہایت اعلیٰ قسم کے پھل اور میوہ جات موجود ہوتے۔ آپ نے ایک دن تعجب اور حیرت سے پوچھا، اے مریم، یہ روزی تمہارے پاس کہاں سے آتی ہے؟ تو وہ بولی، اللہ کے یہاں سے آتی ہے۔ دوستو، سورۃ آل عمران آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب۔ بس اس کے رب نے اس سے پوچھا، قبولیت کے ساتھ قبول کیا، اچھی نشونما کے ساتھ اس کی پرورش کی اور اس کا کفیل زکریا کو بنا دیا۔ جب کبھی زکریا اس کے پاس عبادت خانے میں داخل ہوتا، اس کے پاس کوئی نہ کوئی کھانے کی چیز پاتا۔ کہا، اے مریم، یہ تیرے لیے کہاں سے ہیں؟ اس نے کہا، یہ اللہ کے پاس سے ہیں، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے اسی حساب کے بغیر رزق دیتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اولاد کے لیے کیا دعا مانگی؟ دوستو، حضرت زکریا علیہ السلام کی اہلیہ عیشا بھانج تھی، جس کی وجہ سے وہ بے اولاد تھی۔ دونوں بوڑھے ہو چکے تھے اور ظاہراً اولاد ہونے کے کوئی امکانات بھی ختم ہو چکے تھے، لیکن جب حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت بی بی مریم علیہ السلام کے پاس بے موسمی پھل، نہایت اعلیٰ قسم کے پھل دیکھے تو آپ کے ذہن میں ایک خیال آیا کہ جب میرا رب بے موقع پھل عطا کر سکتا ہے تو اس کے لیے اولاد دینا کیا مشکل کام ہے۔ اولاد کی خواہش نے دعا کا روپ دار کر رب کے حضور مانگنے کی ہمت پیدا کر دی۔ بے اختیار ان کے لبوں پر یہ دعا آ گئی۔ قرآن پاک کی سورہ آل عمران آیت نمبر 38 میں یہ دعا اس طرح بیان کی گئی ہے، هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاء۔ وہیں زکریا نے اپنے رب سے دعا کی، کہا، اے میرے رب، مجھے اپنے پاس سے ایک پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو ہی دعا کو بہت سننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کس طرح قبول فرمائی؟ دوستو، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب نبی کی اس دعا کو قبول فرمایا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ فوری جاؤ اور میرے نیک بندے زکریا کو بیٹے کی بشارت دے دو۔ قرآن پاک کی سورہ آل عمران آیت نمبر 39 میں ارشاد ہے، فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ تو فرشتوں نے اسے آواز دی جبکہ وہ عبادت خانے میں کھڑا نماز پڑھ رہا تھا کہ اللہ تجھے یحییٰ کی بشارت دیتا ہے، جو اللہ کے ایک کلمے عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والا اور سردار اور اپنے آپ پر بہت ضبط رکھنے والا اور نبی ہوگا نیک لوگوں میں سے۔ سورہ مریم میں حضرت زکریا علیہ السلام کا قصہ کس طرح بیان کیا گیا ہے؟ دوستو، معارف القرآن میں قرآن کریم کی 16ویں پارے کی سورہ مریم میں بیان کردہ حضرت زکریا علیہ السلام کے واقعہ کو یوں بیان فرمایا گیا ہے، یہ ہے تیرے پروردگار کی اس مہربانی کا ذکر جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی، جب انہوں نے اپنے پروردگار سے چپکے دعا کی تھی کہ اے میرے رب، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور سر میں بڑھاپا چمکنے لگا ہے، لیکن میں کبھی بھی تجھ سے دعا کر کے محروم نہیں رہا، مجھے اپنے مرنے کے بعد اپنی قرابت داروں کا ڈر ہے، میری بیوی بھی بانجھ ہے، بس تو مجھے اپنے پاس سے وارث عطا فرما جو میرا
بھی وارث ہو اور یعقوب کے خاندان کا بھی جانشین ہو، اور میرے رب تو اسے قبول بندہ بنا لے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے زکریا، ہم تمہیں ایک بچے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے، ہم نے اس سے پہلے اس کا ہم نام بھی کسی کو نہیں کیا۔ زکریا کہنے لگے، میرے رب لڑکا کیسے ہوگا جبکہ میری بیوی باج اور میں خود بڑھاپے کی انتہائی ضعف کو پہنچ چکا ہوں۔ ارشاد ہوا، تمہارے لیے علامت یہ ہے کہ باوجود بھلا چنگا ہونے کے تم 3 راتوں تک کسی شخص سے بول نہ سکو گے۔ اب زکریا علیہ السلام اپنے حجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آئے تو ان سے اشارے میں کہا کہ تم صبح اور شام اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہو۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا میں پہلے اپنی ضعف اور کمزوری کا ذکر کیا۔ امام قرطبی فرماتے ہیں کہ دعا مانگتے وقت اپنی ضعف اور بدحالی اور حاجت مندی کا ذکر کرنا قبولیت دعا کے لیے اقرب ہے۔ علماء کرام نے فرمایا ہے کہ دعا میں پہلے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور پھر حاجت مندی کا ذکر کرنا چاہیے۔ مفتی عبدالشفیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دعا میں اپنی حاجت مندی کا اظہار مستحب ہے۔ بنی اسرائیل نے کس طرح اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی؟ دوستو، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں سب سے زیادہ نبی مبعوث فرمائے، ان پر اپنی رحمتیں اور نعمتیں بھی نازل فرماتا رہا، لیکن یہ وہ ناشکری قوم ہے کہ جو بار بار نافرمانیاں کرتی رہی اور شرک میں مبتلا رہی، کہ انبیاء کرام پر ظلم و ستم ڈھاتی رہی، یہاں تک کہ انہیں شہید کرنے سے بھی دریغ نہیں کیا۔ قرآن پاک کی سورہ آل عمران آیت نمبر 21 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ۔ بے شک جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور نبیوں کو کسی حق کے بغیر قتل کرتے ہیں اور لوگوں میں سے جو انصاف کرنے کا حکم دیتے ہیں انہیں قتل کر دیتے ہیں، سو انہیں ایک دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دے۔ دوستو، بیان القرآن اور روح المعانی میں بروایت ابن حاکم اس آیت کی تفسیر خود حضور سے مروی ہے کہ بنی اسرائیل نے ایک وقت میں 43 نبیوں کو قتل کر ڈالا۔ جب ان کو سمجھانے کے لیے 100 بزرگ کھڑے ہوئے تو ان کا بھی کام تمام کر دیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی وفات کب ہوئی؟ دوستو، بنی اسرائیل نے آپ کے صاحبزادے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا۔ اس وقت آپ دمشق میں تھے۔ حضرت یحییٰ کی شہادت کے بعد بنی اسرائیل نے آپ کو قتل کرنے کا پروگرام بنایا۔ حضرت زکریا کی وفات کے حوالے سے مختلف روایات ہیں، جبکہ بہت سے مفسرین کا کہنا ہے کہ انہیں بنی اسرائیل نے شہید کیا۔ وہب بن منبع کے مطابق حضرت زکریا اپنی قوم سے بھاگے اور ایک درخت کے خلا میں داخل ہو گئے تو قوم نے وہاں پہنچ کر درخت پر آرا چلا دیا۔ واللہ عالم بالصواب۔ اس وقت حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر 100 سال سے زائد تھی۔ مورخین کے مطابق آپ کا مزار شام کے شہر حلب کی مسجد جامعہ زکریا میں ہے۔ دوستو، اسی کے ساتھ مجھے آج کے ولاگ میں اجازت دیجیے۔ اگر آج کی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹس میں بتائیں کہ آپ کو حضرت زکریا علیہ السلام کی سیرت میں سب سے متاثر کن کون سی بات لگی۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل نبیل شاہ آفیشیل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ آپ کو میری آنے والی تمام ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ بہت جلد اپنے اگلے ویلاگ میں آپ سے دوبارہ مخاطب ہوگا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اپنا عزیز و قارب اور گرد و نواح میں رہنے والے لوگوں کا خیال رکھیں۔ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔